اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ حیات ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت خاتم النبیین کے سلسلے کی آج ہماری 5ویں نشست ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء اور ان کے اہل بیت اطہار کی معرفت پر مبنی یہ ہمارا خصوصی یوز پروگرام ہے، جس کی آج 5ویں قسط میں آپ تمام ناظرین کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب احسن المقال جلد نمبر اول کے کچھ صفحات کا مطالعہ فرمائیں گے، جس کا صفحہ 62، 63، 64 اور 65 میں درج اہم تاریخی واقعات کا احاطہ کریں گے۔ ان صفحات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات، والدہ ماجدہ کی وفات، حضرت عبد المطلب کی محبت و کفالت، جناب عبد المطلب کی 5 جاری کردہ سنتیں، سفر شام و واقعہ بحیرہ راہب، اور ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک کے واقعات آج کی اس نشست میں شامل ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم مرحلہ وار تفصیلات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ولادت، والدہ کی وفات اور جناب عبد المطلب کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار۔ مورخین اور روایات کے مطابق حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت حبوط آدم علیہ السلام کے 6163 سال بعد ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ اپنے ننیال بنی نجار سے ملاقات کریں، اور دار النابغہ میں حضرت عبداللہ علیہ السلام جو والد ماجد رسالت مآب ہیں ان کی قبر مطہر کی زیارت کریں۔ اس سفر میں آپ کی مربیہ ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ واپسی کا سفر شروع ہوا تو مقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے پر جناب آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ کتاب میں ذکر ہے کہ بعد میں آپ کے جسد اطہر کو ابوا سے مکہ منتقل کیا گیا۔ والدہ کی وفات کے بعد ام ایمن آپ کو مکہ لے آئیں۔ جب جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو گلے سے لگا کر زار و قطار رونے لگے اور خود آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ عبد المطلب کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا لگاؤ تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت
عبد المطلب کا معمول تھا کہ خانہ کعبہ کے سائے میں ان کے لیے مخصوص فرش مسند بچھایا جاتا تھا جس پر قبیلے کا کوئی اور شخص قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو جناب عبد المطلب آپ کو مسند پر اپنے ساتھ بٹھاتے، گود میں لیتے اور بوسے دیتے ہوئے فرماتے، میں نے اس سے زیادہ پاکیزہ بوسہ اور اس سے زیادہ نرم و ملائم جسم کبھی نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور مالی و جانی مدد کا پختہ عہد لیا۔ ناظرین کرام، جناب عبد المطلب کی 5 سنتیں اور سفر شام، بحیرہ راہب، اب ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ صفحہ 63 پر روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جہلیت کے دور میں 5 ایسی سنتیں مقرر کی تھیں جنہیں بعد میں دین اسلام نے بھی اسی طرح جاری رکھا۔ سب سے پہلے باپ کی بیویوں کی حرمت۔ انہوں نے باپ کی بیویوں سے نکاح کو بیٹوں پر حرام کیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی تم ان سے نکاح نہیں کرو جن سے تمہارے بابا نے، تمہارے والدین نے، والد نے، آبا نے نکاح کیا ہے۔ نمبر 2، خمس، 5واں حصہ۔ جب انہیں زمزم کا خزانہ ملا تو اس کا 5واں حصہ راہ خدا میں دیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ سقایت الحاج۔ تیسرا، چائے زمزم کھود کر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا سقایا فرمایا جناب عبد المطلب نے۔ چوتھا، دیت، خون بہا۔ کسی انسان کی دیت خون بہا 100 اونٹ مقرر کیے۔ آج بھی یہ رسول خدا کی شریعت کا جز ہے یہ کہ کسی بھی انسان کی جان کی دیت اور خون بہا 100 اونٹ ہے یا 100 اونٹ کی قیمت ہے۔ 5، طواف کے چکر۔ 5واں جو انہوں نے کیا وہ طواف کے 7 چکر مقرر کیے۔ قریش میں طواف کے چکروں کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے 7 چکر متعین فرمائے۔ اس کے علاوہ عبد المطلب علیہ السلام کبھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، قمار جوا نہیں کھیلتے تھے اور بتوں کے نام پر ذبح شدہ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام اور بحیرہ راہب کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال یا ایک روایت میں 13 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر فرمایا، چچا مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ نہ میرا باپ ہے نہ ماں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دل بھر آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے اس سفر میں ساتھ لے گئے۔ سفر کے دوران شدید گرمی میں بھی ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فغن رہتا تھا۔ شام کے راستے میں بحیرہ راہب کے گرجے کے قریب قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا سایہ ایک بچے پر قائم ہے
اس نے تمام قافلے کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے اور علامات کو دیکھ کر پہچان لیا۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا، یہ بچہ عام نہیں، یہ اس امت کا نبی ہے جو ان قریب خروج کرے گا۔ اسے شام نہ لے جائیں اور یہودیوں سے بچا کر فوراً مکہ واپس بھیج دیں تاکہ وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی حفاظت کا مکمل انتظام کرتے ہوئے واپس مکہ روانہ کر دی۔ آئیے اب جناب رسالت مآب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کے عقد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خالد سلام اللہ علیہا سے نکاح ہوا۔ جناب خدیجہ مکہ کی سب سے معزز اور دولت مند خاتون تھی، جن کی تجارتی سامان کے لیے 80,000 اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ ان کے مکان کی چھت پر سبز ریشم کا کبا نصب تھا۔ مترجم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جناب خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا اور واحد نکاح صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہوا تھا۔ عقد اور خطبہ نکاح کیا ہوا؟ جب نکاح کی تقریب طے ہوئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے قبیلے کے معززین کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو رب کعبہ ہے، جس نے ہمیں اولاد ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں قرار دیا، ہمیں اپنے حرم میں امن دیا اور لوگوں کا سردار بنایا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا قریش کے جس شخص سے بھی تقابل کرو گے، محمد اس سے افضل ہے، برتر ہے اور عظیم ثابت ہوں گے۔ ان کا کوئی مثل اور نظیر نہیں۔ اگر ان کے پاس مال کی کمی ہے تو مال دنیا کا ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ محمد میرے بھتیجے ہیں اور خدیجہ ان کی طرف رغبت رکھتی ہیں، اور میں محمد بھی خدیجہ کو اور میرا محمد بھی خدیجہ کو پسند کرتا ہے۔ ہم تمہاری شرط کے مطابق مہر ادا کرنے کو تیار ہیں۔ خطبے کے بعد ورقہ بن نوفل فرط اضطراب اور ہیبت سے جواب دینے سے قاصر رہا۔ یہ دیکھ کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے خود آگے بڑھ کر فرمایا، اے چچا، اگرچہ آپ کو حق حاصل ہے لیکن آپ کو مجھ سے زیادہ اختیار نہیں ہے۔ اے محمد، میں نے اپنے نفس کا عقد آپ سے کیا اور اس مہر کی ضامن بھی میں خود ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تمام حاضرین کو گواہ بنایا اور یوں یہ مبارک عقد انجام پایا۔ اس کے بعد رسول خدا کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں مصنف 65 صفحہ پر کہ جناب خدیجہ نے عقد کے بعد ولیمے کا تمام تر انتظام اپنے مال سے فرمایا اور اونٹ نہر کروائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کی اس کامیابی اور عزت پر بے حد مسرور ہوئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور اس مبارک موقع پر افتخاری اشعار کہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مسلسل اپنے مال، زبان اور اثر و رسوخ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ تاریخ اسلام ان کی اس عظیم فداکاری کی ہمیشہ مرہون منت رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہے آج کی اس قسط کی گفتگو جو آپ نے سماعت فرمائی۔ سماعت فرمانے کا شکریہ۔ اب کمیونٹی ٹیب میں جائیے
اور وہاں پر سوال آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ پول کی صورت میں سوال کا ووٹ بھی کاسٹ کریں اور کمنٹس کی صورت میں اس کا جواب بھی دیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خداوند عالم ہم سب کو سیرت نبوی سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔